کچھ بھی کر لو تھینک یو مسکرائے گا. تو ہاں اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں، جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی، باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں، تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے، اچھی بن. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے، اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو نرم انداز میں بنا بنا کے باتیں نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا بنا کے باتیں کرو، لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی، اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس اسٹائل میں بات کرو، جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو، جتنی محبت زندگی گزارو. لیکن نہ بیوی بن رہا ہے، نہ تم اس کی بیوی ہو نہ بیوی بن رہی ہو، پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا، اسٹائل گھما گھما کے، قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ، تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جو جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو، کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا، میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کسی سے بات کرنی، تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے، نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا جب فون اٹھائیں گی. بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین، وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا، کھڑا چھوڑے گا ہی نہیں فون، یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی، نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو، ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ، اس کے بچوں کا خرچہ، جہیز میں سالے بھی ملیں گے، سسر بھی ملیں گے، ساس بھی ملیں گی، یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا، لذت حاصل کرنا، چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو، چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو، چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو، کسی بھی، چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو، ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں، اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا، لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے، اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو، تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے، باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا، یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں، بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم. اماں سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں اب بات کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. بیگم کیا پکا ہے؟ پائے پکے ہیں، اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا، کھا لوں گا. بس اس سے زیادہ بولو بھائی. ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں، عورتیں بیچاری پریشان ہیں. میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے اور صبح آفس چلا جائے گا اٹھ کے.
بس سونا اور واش روم. بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں, کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے, صاف ستھرے نہیں ہوتے نا, تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا, اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس, اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو, ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بعض خواتین کا بھی یہی حال ہے, میاں سے بات نہیں کر رہی, بھائی بیٹھو چلو. آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں, لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں اس کو تو یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو. حقیقت ہے, جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی, آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے, آپ نے پھر گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا, وہ پھٹا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. کیا ہو جاتا ہے, بات محبت سے شروع ہوئی تھی الٹی سیدھی ایسی کچوبڑ بنا کے, نہ اس کا موڈ دے گا. بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, تو موڈ دیکھ کے بات کرو. غصے میں آیا ہوا ہے, کہیں باہر سے بہت سے لڑکے آیا ہے, تو بہرحال یہ تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل. مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین, کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. بھائی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے, ساری زندگی ان سے فائدے اٹھا لیے, اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے. اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو, اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو, تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویے کو, اس پہ صرف ثواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے, کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں, تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. بھائی ابا سے بہت, اس دن میں نے دیکھا بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے ابا سے, تو اب اس کی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے نا محبت سے, یہ کیا کہلائیں گے, اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے نا, اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں, یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے. تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں. تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے. ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یار بڑا اچھا گریٹ آدمی ہے, بہت عظیم انسان ہے یار. بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ اماں کے ساتھ کیسا ہے, ابا کے ساتھ کیسا ہے, دادا کے ساتھ کیسا, نانی کے ساتھ کیسا, نانا کے ساتھ کیسا, ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا, بچوں کے ساتھ کیسا. گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے, گھر میں جیسے آتا ہے بچے کامنا شروع کرتے ہیں, ابا آ گئے ہیں, ابا کیا کریں گے. گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے ہیں, جب باپ گھر میں آ رہا ہے نا اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں, تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے. یہ باپ کیا ہے, یہ ناکام باپ. یہ گھر تھانہ ہے جس میں ایس ایچ او صاحب کے آتے ہی ماتحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں, نہیں ادھر بھی چور ہیں. ان بھائی کو بہت ہنسی آ رہی ہے, مجھے ان کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. اچھا مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہوئی ہے. تو کوئی زیادہ ہنس رہا ہو مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے. وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس پہ بات نا بھرپور طریقے سے اثر کر رہی ہوتی, تو اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے کہ یار کم از کم یہ دلچسپی سے سن رہا ہے. اور جو ایسے بت بن کے بیٹھا ہوا ہو نا, نہ رونے کی بات نہ رو رہا ہے, نہ ہنسنے کی بات پہ ہنس رہا ہے, آدمی کہتا ہے تمہیں بیان سننے کے لیے ضرورت کیا تھی آنے کی, یار ضرورت کیا تھی آنے کی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا 2 ہفتے پہلے بیان کیا, خواتین شادی میں جانے سے پہلے پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کرتی ہیں. تو یہاں کوئی بیٹھ کے زور سے کسی کو ہنسی آئی, تو وہ میں اپنے بیان میں نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا, ایک آدمی نے اس پہ لکھا میں ہنس ہنس کے لیٹ گیا زمین پہ. تو ہنسنے کی بات پہ ہنسے, رونے کی بات پہ روئے. اور یہاں کوئی ہم ہنسانے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں, یہ تو ایک اصل جو پیغام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. اگر یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو پھر تو بھائی یہ کوئی کامیڈی شو زیادہ دیکھ لو, اس میں زیادہ ہنسی آتی ہے انسان کو. کوئی مزاحیہ فلم دیکھ لو جا کے. تو یہ جو میں ہنسا رہا ہوتا ہوں نا, یہ ہنسانا برائے ہنسانا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رکھ کر
بات دل میں اتار دی جائے ہلکے پھلکے انداز. کیونکہ آج کل اکثر خطیبوں کی زبان اتنی گاڑی ہوتی ہے, اردو اتنی مشکل ہوتی ہے, وہی پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ ایسا ڈرونی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو گھر میں ویسے ہی ٹینشن میں, پھر مسجد میں آ کے بھی ٹینشن, ٹماٹر خریدنے گئے وہاں بھی ٹینشن. ٹماٹر تو ہر کھانے میں ڈلتا ہے نا. وہ سبزی لینے گیا ٹماٹر وہ قیمت سن کے ٹینشن, پیٹرول ڈال رہے تو اس میں ٹینشن, اور کراچی میں تو سڑکوں کی الگ ٹینشن. بیان میں پہنچنا تھا, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا, وہ سڑکوں کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ لگا, تو اس کی الگ ٹینشن. تو میں یہاں بھی اگر جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دوں گا تو لوگ تو مر جائیں گے بےچارے ٹینشن سے نا. میں کہتا ہوں یہاں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں. میرے جو پہلے بیانات ہوا کرتے تھے, جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں, تو جب میں 20-22 سال کا تھا نا, اس وقت جو میں بیان کرتا تھا بڑے جذباتی, رولانے دھلانے والے, جہنم, اور وہ بس لوگ بھی روتے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے کہا یار آرام آرام سے, لوگ بےچارے نا ویسے ہی بڑی ٹینشن میں. جب سے شادی ہوئی تو پتہ چلا لوگ کتنی ٹینشن میں. اس وقت ہم بچے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشنیں ہوتی کیا ہے نا. شادی تو یار بہت ٹینشن ہے لوگوں کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات کرنے. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, قرآن کہہ رہے ہیں آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں, سب سے بہترین. تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں. لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے, اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آنا. جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے, وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں, یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی, یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق. تو معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, اس کے لیے جان دے دیتا ہے. پرسوں ہمارے کسی دوست نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کہ ایک صاحب کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے. اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں پاگل ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا لیا ہے. اس کی پرانی تصویریں دکھائیں گے, دیکھو کیسا ہینڈسم لڑکا تھا اور کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے بیچارے کا کیا حال ہو گیا. تو نیچے لوگوں نے بہت ترس کھایا ہوا, ہائے سچے عشق کی تو اس زمانے میں قدر ہے ہی نہیں. یہ بھی دکھا ہوا تھا لوگوں نے. سچی محبت کی تو قدر, یعنی اس کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو تانے دے رہے ہوں گے, اتنا سچی محبت کرنے والا آدمی تم اس کو چھوڑ کے چلے گی. تو سچی محبت کی تو معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ عبرت, اگر یہ واقعہ سچا ہے, واقعی کوئی پاگل واگل ہوا بھی ہے, یوٹیوب کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی پاگل کرائے پہ لیا یا کوئی عقل مند کرائے پہ لے کر پاگلوں جیسا بنایا. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں, پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے مصعب نے ہمارا راز فاش کر دیا. میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کی. تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا, مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں, نکلو یہاں سے. ہم نے کہا کیوں نکلے, کہہ رہے پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی پروگرام چل رہا ہے. ابھی اثر کے بعد کی بات ہے. تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے, ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی پرینک چل رہا ہے, مذاق. تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی پرینک کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جائے, وہ سمجھے کہ حقیقت ہے, بعد میں اس کو کیمرہ دکھایا جائے نا کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا, اٹ از کالڈ پرینک. لیکن میں نے کہا یہ تو پرینک کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, جس کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکا ہوتا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو, لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو دھوکا ہے نا, یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی, یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کہ پبلک کو آپ دیکھو, ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں. یہ ہے تو ایکٹنگ, مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں. بھائی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے, یہ سچی یہ جھوٹ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. اگر کوئی فرضی قصہ لوگوں کو سنایا جائے
اور لوگ اس کو فرضی قصہ ہی سمجھ رہے ہو، جیسے حکایتیں سناتے ہیں عبرت کے لیے. وہ چیوٹی کا قصہ سنا دیا، شیر والا لطیفہ سنایا تھا نا میں نے، سنا دوں دوبارہ. کہ ایک شیر جو ہے اس کی شادی ہونے والی تھی. یہ جہاں سے میں نے بیان چھوڑا ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ قصے میں کہیں دائیں بائیں نہ نکل جائیں ہم. شیر کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے لومڑی کو کارڈ بانٹے اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، کوئی گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہیں آنا چاہیے، میری انسلٹ ہوگی. جنگل میں جو اچھی نسل کے جو جانور ہیں نا، اعلیٰ چیتا آ جائے، بھیڑیا آ جائے، ہاتھی آئے، اس ٹائپ کے جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں بارات میں وہ آنے چاہیے. لومڑی نے کہا فکر نہیں کریں آپ. لومڑی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے. لومڑی نے کارڈ واٹ بانٹے بھائی، شیر کو، چیتے کو اور بڑے بڑی جو خاندانی ریچھ، ٹھیک ہے نا، اس ٹائپ کے لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے. اب جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے اور بڑے اسٹائل میں ناچ رہا ہے نا، وہ بھی بارات میں شامل ہو گیا. شیر دولہا بنا ہوا غضبناک ہو رہا ہے کہ اس نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا آدمی کا شیر کی شادی میں کیا کام ہے بھائی، اس چرسی کو کس نے بلایا یہاں پہ. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں لومڑی کو چھوڑوں گا نہیں. صحیح ہے نا. اس نے لومڑی کو بلایا اور بولا غضبناک ہو کر کے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں آنا چاہیے. یہ چوہے گا یہاں کے، اور یہ ناچ کیسے رہا ہے کمبخت، یا تو چپکے سے آیا ہوتا، چلو یہی نمایاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ. تو لومڑی نا چوہے کو گرفتار کر کے لے آئی شیر کے پاس. لومڑی چوہے کو جب لے کر آئی ہے شیر کے پاس تو شیر نے لومڑی سے کہا شرم نہیں آتی تجھے، میں جنگل کا بادشاہ، میری شادی میں تو ناچ رہا ہے، چوہا ہو کے ناچتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا شیر سے بادشاہ سلامت، زیادہ شور نہ مارے، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی پتہ چلے گا سب شیر ہی ہوتے ہیں پہلے، یہ بات کی لائف ہے. تو یہ کہاں سے بات آئی؟ ہاں اب یہ قصہ سچا تھوڑی ہے بھائی، یہ سچا واقعہ تھوڑی ہے. شیر اور چوہے یہ کون سا کارڈ بٹنے ہیں؟ تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جھوٹے قصے سنانے والا کذاب ہے. تو ایک صاحب نے میرے کسی بیان پہ بھی کمنٹس کیا ہوا تھا یہ جھوٹے قصے سنا رہا ہے، معاذ اللہ ایسے فتویٰ لگایا ہوا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے. حدیث کا مطلب علماء سے سمجھا کرو، خود سے فتوے نہ لگایا کرو. اس سے وہ واقعہ مراد ہے جو واقعہ جھوٹا ہو، لوگ اس کو سچا سمجھیں. واقعہ کی اسٹائل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ایک حکایت بنائی ہوئی ہے، فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ فرضی واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں، کوئی مثال سمجھانے کے لیے، بعض دفعہ ہنسانے کے لیے، بعض دفعہ کوئی سبق ہوتا ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو ہر دور میں علماء سناتے رہے ہیں. ہاں وہ واقعہ ہو جھوٹا، لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہوں؟ سچا، اس میں دھوکہ ہے. تو ایسے ہی جو پرینک ہیں اس میں بے حیائی والا تو ویسے ہی حرام ہے پرینک، یا کسی کی ایسی بے عزتی کرنا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے، یہ بھی حرام ہے. اور چھوٹا موٹا مذاق جیسے پرینک میں ہوتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ واقعی میں ہو. آپ نے پہلے سے جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بتا دیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، لوگ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ لوگوں کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو اس اداکاری میں دوسری اداکاری میں فرق ہے، یہ ناجائز ہے. اگر آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہی ہونی چاہیے پھر. تو میں آج حیران ہو گیا، وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میں وہاں سے گزر رہا ہوں، مجھے کہنا ہٹو بھائی جلدی سے آپ لوگ ہماری گاڑی کو نا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں نکلیں جلدی سے. کیوں نکلیں؟ پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ادھر اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو جس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. پہلے وہ پریشان ہوگا، پھر وہ اسے کہیں گے معافی مانگیں گے. یہ تو ڈرامہ ہے بھائی، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے، بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں، اس کی فطرت بن جائیں، اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے، وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر. تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا، اس کو ثواب ملا، لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے.